6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، کہ اگر آپ صغیرہ گناہ کو بار بار کریں گے، اسے باز نہیں آئیں گے، تو پھر وہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، بلکہ وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کہ آپ گناہ کو ہلکا سمجھیں، اس کو معمولی سمجھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایک حدیث میں بخوبی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے وہ ایسے سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ آ کے گر گیا، اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو وہ ایسے سمجھتا ہے جس طرح اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہے۔ تو اس لیے کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے۔ جب انسان گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ابھی تک اس گناہ کی محبت ہے۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ انسان چھوٹا گناہ بھی کر لے تو وہ بڑے گناہوں میں شمار ہوگا۔ تو اس لیے کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے۔ گناہ جون سا مرضی ہو اس سے کنارہ کش ہو جائیں، اور اگر ہو بھی جائے تو بار بار اسے نہ دہرائیں۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ چھوٹے گناہ کو بھی بڑا کر دے۔ انسان گناہ کرنے کے بعد خوشی محسوس کرے۔ یاد رکھ لیں، جتنا گناہ کا مزہ اور لطف زیادہ ہوگا اس حد تک وہ گناہ بڑا ہوگا۔ تو اس لیے آج کل تو بلکہ اس دور میں تو لوگ گناہ کرنے کے بعد گناہ پر داد چاہتے ہیں، شاباشی چاہتے ہیں۔ تو گناہ پر شاباشی چاہنا، گناہ کے بعد خوش رہنا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں گناہ کا مزہ اب بھی موجود ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو ظاہر کرنا، بے شک وہ چھوٹا گناہ ہو، اگر آپ گناہ کو ظاہر کر دیں گے تو گویا کہ اللہ نے آپ کے جس گناہ پر پردہ ڈالا ہے، تم نے اللہ کے اس پردے کو چاک کر دیا۔ تو اس سے بھی صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک دوسری صورت بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو گویا کہ آپ اس کو بھی گناہ کی جانب راغب کر رہے ہیں۔ تو گناہ کرنے کے بعد گناہ کا ظاہر کرنا، بے شک وہ چھوٹا گناہ ہو، تو یہ بھی صغیرہ گناہ کو کبیرہ گناہ کرے، اور اس گناہ کے بعد اگر اسے کوئی فوری سزا نہ ملے یا اس کے اوپر کوئی تنگی نہ آ جائے، تو وہ اس مہلت کو جو اللہ نے گناہ کے بعد اسے دی ہے، اس مہلت کو اللہ کی عنایت سمجھے کہ لو جی دیکھیں میں نے تو غلطی کی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہی کاروبار، وہی نظام، کچھ بھی مجھے نہیں ہوتا اور میرا سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ اس بندے کو مہلت دے رہا ہے، اور اس کی جب پکڑ ہوگی تو کئی نسلوں تک پھر اللہ کی پکڑ اور اس کی سزا جو ہے نا وہ جاری رہے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ اللہ کی مہلت کو عنایت سمجھے تو اس سے بھی صغیرہ گناہ کبیرہ بنا۔ اگر کوئی بڑا شخص کرے تو اس سے بھی صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ گھر کا پیشوا ہے، سربراہ ہے، عالم دین ہے، قبیلے کا بڑا ہے، اور جو ہے نا وہ کوئی بھی کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، تو وہ شخص اگر صغیرہ گناہ بھی کرے گا تو اس کا صغیرہ گناہ بھی کبیرہ میں شمار ہوگا، چونکہ لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔